کہتے ہیں کہ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک کہانی عرض کروں گا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ اس سے قابلیت پوچھی گئی تو کہا کہ سیاسی ہوں۔ یاد رہے کہ عربی میں سیاسی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی مسئلے یا معاملے کو سمجھ بوجھ کے ساتھ حل کرنے میں مہارت رکھتا ہو۔ بادشاہ کے پاس تو سیاست دانوں کی بھرمار ہی تھی، اس لیے اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا گیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور بادشاہ نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی تو ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا، تم کو کیسے پتا چلا کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کرتی ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج، گھی، بنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات بھی کر دیا۔ چند دن گزرے تو بادشاہ نے اس آدمی سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے کہا، طور و اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً ملکہ کی والدہ کو بلا بھیجا اور معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ ملکہ کی والدہ نے میں اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ اسے ملکہ کے شہزادی نہ ہونے کا کیسے علم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ملکہ کا خادموں کے ساتھ سلوک جہلوں سے بھی بدتر ہے، شہزادیاں ایسا سلوک نہیں کیا کرتی۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور ایک بار پھر سے بہت سا اناج اور بیڑ اسے بطور انعام دی اور اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو اس آدمی کو پھر بلا بھیجا اور اپنے بارے میں دریافت کیا۔ اس آدمی نے کہا، جان کی امان کا وعدہ دیجیے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا تو وہ آدمی بولا، نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ یہ سب سن کر بادشاہ کو غصہ تو آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا اپنی والدہ کے محل پہنچا اور والدہ سے سچ جاننے کی کوشش کی تو والدہ نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے کہ تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا تھا۔ بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے، موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ، بکریاں اور دیگر کھانے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق اور حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ ہماری عادتیں ہماری نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ جیسے ہمارے الفاظ، جیسا ہمارا اخلاق اور جیسا ہمارا طور طریقہ ہوگا، ویسا ہی ہمارا خاندان اور نسل ہوگی۔ یہ بات سچ ہے کہ ہمارا چال چلن، طور طریقہ اور ہماری عادات ہمارے خاندان اور نسل کی عکاسی کرتی ہیں۔